بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ پتہ نہیں زندگی میں یہ لمحات دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن ابھی بھی موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا، اپنے رب سے اپنی ضروریات کو پورا کروانے کا، اپنے رب سے اپنی پریشانیوں کو دور کروانے کا۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ایک ایسا عمل، ایسی تسبیح آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو آپ کا نصیب بدل دے گی، آپ کی تقدیر بدل دے گی، نصیب کے بند تالوں کو کھلوا دے گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ اس کا آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ماہ مقدس رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ مقدس کی مبارک ساعتوں سے مستفید ہونے کا بہت بڑا موقع عطا فرمایا، اور ہم نے الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے عبادات کی، رب کو یاد کیا، نبی پاک کی ذات عالی پر درود و سلام کے تحفے بھیجے، خوب اپنے رب سے مناجات کی، اس کو راضی کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ تو بڑے خوش قسمت اور خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اس ماہ مقدس کی رعایت کی، اس کا ادب و احترام کیا، اس کو خوش اسلوبی سے گزارا۔ اور ایک طرف خوش قسمت لوگ بھی ہیں اور دوسری طرف بدبخت لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مقدس کی کوئی رعایت نہیں کی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی اس کا خیال نہیں کیا، کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کی۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی ذات عالی عبادات کو شکل عطا فرماتے ہیں، ان کو زبان عطا فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بھی عبادت کو احسن طریقے سے ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے عرش میں اللہ کے پاس جاتی ہے اور اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، اس نے بڑے اچھے طریقے سے مجھے ادا کیا ہے، میرا اس نے خیال کیا ہے، میری اس نے رعایت کی ہے، تو بھی اس کا خیال کر، تو بھی اس کی رعایت کر۔ تو جو بندہ صحیح خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے، تو اس کو اللہ اس دنیا میں ہی 4 چاند لگا دیتے ہیں، وہ چمکتا دمکتا ہے، ہر اعتبار سے وہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ اور جو بندہ عبادت سے جی چراتا ہے، جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، وہی عبادت جب اس کو شکل ملتی ہے، اس کو زبان ملتی ہے، اللہ کے پاس جاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کی شکایت کرتی ہے، اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، اس نے میرا کوئی خیال نہیں کیا، اس نے میری کوئی رعایت نہیں کی، تو بھی اس کی رعایت نہ کرنا، تو بھی اس کا خیال نہ کرنا۔ آپ بتائیں، ہماری نمازیں، ہمارا ذکر اذکار، ہماری تلاوت کلام پاک، ہمارے صدقات، یا جب اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم خوشحال ہوں گے، اور اگر ہمارے لیے بد دعائیں کریں گے، ہم بدحال ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے عبادات کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا کریں اور احسن طریقے سے ان کو سر انجام دیا کریں۔ تو یہ ماہ مقدس کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس ماہ مقدس کی وساطت اور پھر جمعۃ المبارک کے دن کی وساطت سے حاجات و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک بڑا زبردست اور مجرب عمل بتا رہے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے کوئی حاجت لاحق نہ ہو، جسے کوئی ضرورت لاحق نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں، ہر بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی حاجت لاحق ہے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ پریشانی کے دور سے گزر رہا ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی مسئلے سے دوچار ہیں تو اپنا مسئلہ اللہ کی ذات عالی کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ، میرا فلاں مسئلہ ہے، اس کو حل فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اگر تمہیں نمک کی ضرورت پڑے، کسی بندے کے پاس نہیں جانا بلکہ بندوں کے رب کے پاس جانا ہے۔ تو صحابہ کے گھر سے نمک ختم ہو جاتا تھا،
چینی ختم ہو جاتی تھی، اشیاء خورد و نوش ختم ہو جاتی تھی، وہ کسی بندے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے، دستے سوال دراز نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ وضو کر کے رب کے گھر میں آ جایا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، حاجات کے وظائف کیا کرتے تھے، اوراد کیا کرتے تھے، اعمال کیا کرتے تھے، تو میرا اللہ ان کے لیے بند دروازے کھول دیا کرتا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ کی ذات عالی سے مانگتے ہیں، اللہ کی ذات عالی کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہیں، اللہ کے گھر میں جا کر اس سے مانگتے ہیں۔ ایک صحابی کے گھر سے نمک ختم ہوا، نماز پڑھی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے نمک مانگا، گھر گئے، گھر والی سے پوچھا کہ نمک آ گیا گھر میں؟ وہ کہنے لگی ابھی ایک صاحب آئے تھے، وہ پکڑا کے چلے گئے۔ نمک کیا چیز ہے؟ ہمارے ہاں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن جب یہ بھی مانگنا ہو تو اللہ کی ذات عالی سے مانگنا ہو۔ جوتی کا اگر تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ تو یہ حضور نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اعمال کیے، جو ہم آپ کو اعمال بتاتے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں بناتے ہیں، بلکہ یہ اولیاء اللہ، بزرگان دین، سلف صالحین نے یہ اعمال کیے ہیں، تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر پریشان ہیں، اگر کوئی حاجت، کسی قسم کوئی مسئلہ درپیش ہے تو یہ اعمال کریں، انشاءاللہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہماری آپ سے دست بستہ گزارش ہے کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سراسر اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ لکھ جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کو پڑھ جائے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اول اور آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، جو آپ کو آسان لگے یا جو آپ کو آتا ہوا وہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 31 مرتبہ آپ نے سورہ قدر پڑھنی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر الی آخرہ، یہ ساری صورت آپ نے 31 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ صورت 30ویں پارے میں آخری 20 صورتوں میں یہ صورت آتی ہے، سورہ قدر، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ الحمدللہ 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 یہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ قدر بھی پڑھ لی، الحمدللہ بھی پڑھ لیا، اور آخر میں پھر 3 بار آپ درود پاک پڑھ کر جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے پہ نہیں آئیں گے، آپ کی حاجت میرا اللہ پوری کر دے گا۔ جی تو محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ حاجت مند ہیں تو آج جمعے کا دن آپ کے لیے بہت بڑا موقع ہے اپنی حاجات کو اپنے رب سے پورا کروانے کے لیے۔ تو مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب نے آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کیا، اس عمل کو ضرور پڑھیں، اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دے، السلام علیکم۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔